بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنو، تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں نکلو تو تم کاہلی کی سبب زمین پر گرے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے؟ اور دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہیں۔ اگر تم نہ نکلو گے تو خدا تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا جو تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا، اور تم اس کا کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے۔ اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو خدا ان کا پروردگار ہے۔ جب ان کو کافروں نے گھروں سے نکال دیا، اس وقت دو میں دوسرے، جب وہ دونوں غار میں تھے، اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو خدا نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا۔ اور یہ بات تو خدا ہی کی بلند ہے، اور خدا زبردست حکمت والا ہے۔ تم سبک بار ہو یا گراں بار، گھر سے نکل آؤ اور خدا کے راستے میں مال اور جان سے لڑو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، بشرطے کہ تم سمجھو۔ اگر مال غنیمت سہل الحصول اور سفر بھی ہلکا سا ہوتا تو تمہارے ساتھ چل دیتے، لیکن مسافت ان کو دور دراز نظر آئی تو عذر کرنے لگے اور خدا کی قسمیں کھائیں گے کہ ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور نکل پڑتے۔ یہ ایسے عذروں سے اپنے تئیں ہلاک کر رہے ہیں، اور خدا جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ خدا تمہیں معاف کرے۔ تم نے پیشتر اس کے کہ تم پر وہ لوگ بھی ظاہر ہو جاتے جو سچے ہیں، اور وہ بھی تمہیں معلوم ہو جاتے ہیں جو جھوٹے ہیں۔ ان کو اجازت کیوں دی؟ جو لوگ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تم سے اجازت نہیں مانگتے اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اور خدا پرہیزگاروں سے واقف ہے۔ اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو خدا پر اور پچھلے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو اپنے شک میں ڈاما ڈول ہو رہے ہیں۔ اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو ان کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن خدا نے ان کا اٹھنا پسند ہی نہ کیا تو ان کو ہلنے جلنے ہی نہ دیا، اور کہہ دیا گیا کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اور اگر وہ تم میں نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے حق میں شرارت کرتے اور تم میں فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے دوڑے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں۔
اور خدا ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ پہلے بھی طالب فساد رہے ہیں اور بہت سی باتوں میں تمہارے لیے الٹ پھیر کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ حق پہنچا اور خدا کا حکم غالب ہوا اور وہ برا مان کر رہ گئے۔ اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہی دیجیے اور آفت میں نہ ڈالیے۔ دیکھو یہ آفت میں پڑ گئے ہیں اور دوزخ سب کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اے پیغمبر، اگر تم کو آسائش حاصل ہوتی تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر کوئی مشکل پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں۔ کہہ دو کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بجز اس کے جو خدا نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور وہی مومنوں کو خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ خدا اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دلوائے، تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کہہ دو کہ تم مال خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، تم نافرمان لوگ ہو۔ ان کے خرچ اموال کے قبول ہونے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ انہوں نے خدا سے اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور نماز کو آتے ہیں تو سست و کاہل ہو کر، خرچ کرتے ہیں تو ناخوشی سے۔ تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، خدا چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی وہ کافر ہی ہوں اور خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ اصل یہ ہے کہ یہ ڈرپوک ہیں۔ اگر ان کو بچاؤ کی کوئی صورت یا غار و زمین کے اندر گھسنے کی جگہ مل جائے تو اسی طرف رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ جائیں۔ ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تقسیم صدقات پر تم سے طعنہ زنی کرتے ہیں۔ اگر ان کو اس میں سے خاطر خواہ مل جائے تو خوش رہیں، اور اگر اس قدر نہ ملے تو جھٹ خفا ہو جائیں، اور اگر اس پر خوش رہتے تو خدا اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا، اور کہتے کہ ہمیں خدا کافی ہے۔ تو خدا اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر اپنی مہربانی سے ہمیں پھر دے دیں گے، اور ہمیں تو خدا ہی کی خواہش ہے۔ صدقات تو مفلسوں، محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے، اور ان لوگوں کا جن کا تالیف قلوب منظور ہے، اور غلاموں کے آزاد کرانے میں، اور قرضداروں کے قرض ادا کرنے میں، اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کیا جانا چاہیے۔ یہ حقوق
خدا کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص نرا کان ہے، نرا کان ہے۔ ان سے کہہ دو کہ وہ کان ہے تو تمہاری بھلائی کا اور خدا کا اور مومنوں کی بات کا یقین رکھتا ہے۔ جو لوگ تم میں ایمان لائے ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ رسول خدا کو رنج پہنچاتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ مومنوں، یہ لوگ تمہارے سامنے خدا کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر دیں، حالانکہ اگر یہ دل سے مومن ہوتے تو خدا اور اس کے پیغمبر خوش کرنے سے زیادہ مستحق ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے، جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا۔ یہ بڑی رسوائی ہے۔ منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ ان پر کوئی ایسی صورت نہ اتر آئے کہ ان کے دل کی باتوں کو ان مسلمانوں پر ظاہر کر دے۔ کہہ دو کہ ہنسی کیے جاؤ، جس بات سے تم ڈرتے ہو خدا اس کو ضرور ظاہر کر دے گا، اور اگر تم ان سے دریافت کرو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے تھے۔ کہو، کیا تم خدا اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی کرتے تھے؟ بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں تو دوسری جماعت کو سزا بھی دیں گے، کیونکہ وہ گناہ کرتے رہے ہیں۔ آیت نمبر 66 پہ ختم کرتا ہوں میں، کل انشاءاللہ 67 سے شروع کریں گے۔